السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی دمکی کارآمد ثابت ہو گئی۔ صوبائی حکومت دینی مدارس کے حوالے سے اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو پیچھے ہٹنے پہ وہ مجبور کیوں ہوا۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ میں کافی ٹائم بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت کافی ٹائم سے ناساز تھی اور مختلف علاج معالجے کے بعد میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں آپ سے تھوڑی بہت بات کر سکوں، حالانکہ مجھے بات کرنے میں بھی دقت پیش آ رہی ہے۔ دیکھیں جی، صوبائی حکومت نے ایک پالیسی بنائی تھی بلوچستان میں جتنے بھی دینی مدارس ہیں، چھوٹے یا بڑے، پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کی رجسٹریشن کروائی جائے۔ جو مدارس رجسٹر نہیں ہیں ان کی رجسٹر کروائی جائے، اور ساتھ میں جو انرولمنٹ ہے دینی مدارس میں داخلہ وغیرہ ہیں، اس کی فہرست جس مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں اس کی فہرست صوبائی حکومت کو چاہیے تھا، یہ طلب کر رہی تھی کہ تاکہ ان کے پاس ریکارڈ، صوبائی حکومت کے پاس ریکارڈ موجود ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جو سورس آف انکم ہے دینی مدارس کا، وہ بھی ریکارڈ پہ آنا چاہیے، اور صوبائی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو دینی مدارس کی جو سورس آف انکم ہے وہ کہاں سے ہے، کون ان کو فنڈ کرتا ہے، اور یہ جو مدرسے ہیں وہ چل کیسے رہے ہیں۔ دو تین بڑے موٹے جو ہے یہ شک تھے۔ صوبائی حکومت نے اسٹارٹ لے لی، مختلف چھوٹے بڑے مدارس میں، زیادہ تر چھوٹے مدارس اور دیہی علاقے جو کے مدارس ہیں اس پر کارروائی شروع ہو گئی، نوٹس جانا شروع ہو گئے ہیں مدارس کے اندر، لوگوں کا صوبائی حکومت کے نمائندے ان کا جانا شروع ہوا، ٹیلی فون رابطہ وغیرہ کہ جی آپ اپنی یہ جو فہرست ہے یہ ہمیں حوالے کر دیں، جو 3 نکات ہیں اس پہ صوبائی حکومت کو آگاہ کریں۔ چند ایک مدارس نے کوآپریٹ کی صوبائی حکومت کے ساتھ، بہت سارے جو مدارس ہیں انہوں نے نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر جو مدارس ہیں میرے خیال میں وہ رجسٹر ہیں۔ جو جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، ہوا یہ تھا کہ مشرف نے ایک بار بڑی شد و مد کے ساتھ، جب نان نیٹو اتحادی بن گیا تھا پاکستان مشرف دور میں، ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا، اس ٹائم بھی دینی مدارس کو اپنے قوائف، سورس آف انکم اور رجسٹریشن باقاعدہ طور پر ان کو بتایا گیا کہ یہ کرنا ہے۔ بہت سارے جو پرانے مدرسے ہیں جو مشرف دور سے پہلے یا مشرف دور میں جو بنے تھے، ان کی تقریباً میرے خیال میں رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ ذرا کہ اس دوران کافی ٹائم گزرا ہے، 15-16 سال گزر گئے ہیں، تو اس درمیان مختلف علاقوں میں، دیہی علاقوں میں زیادہ تر مدارس قائم ہوئے ہیں۔ تو شاید صوبائی حکومت نے دوبارہ سوچا ہے کہ ان کی قوائف وغیرہ جمع کرنے چاہیے۔ پھر بظاہر دیکھا جائے، صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، اگر وہ دینی مدارس سے ان کی قوائف کی جانچ پڑتال ہو یا ان کی رجسٹریشن، تاکہ رجسٹر ہو ایک ادارہ، اور سورس آف انکم جی آپ کہاں سے ہیں، آپ کو کہاں سے پیسے وغیرہ ملتے ہیں۔ دیکھیں، ریاست کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جی اگر کوئی دینی مدرسہ ہے اس میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اور سورس آف انکم کیا ہے، اور رجسٹریشن لازمی ہونی چاہیے۔ لیکن صوبائی حکومت نے یہ جو پلان بنایا تھا، تو اس پر جمعیت علماء اسلام شدید ناراض تھی۔ اچھا، جمعیت کے ناراض ہونے کی بڑا زبردست ریزن ہے۔ لیکن جمعیت کی جتنی ووٹ بینک ہے یا افرادی قوت ہے، وہ مدرسے کے طلباء اور علماء مولوی حضرات سے ہی وہ اسٹرانگ بنتی ہے نا، اور اس کے بھائی خواہ، سپورٹر، ووٹر، یہ طبقہ ہے جو دینی طبقہ ہے، جو مدارس میں جو لوگ پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور وہ عالم بن جاتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کا اثر رسوخ اپنے کنبے کے اوپر، اپنے گھر والوں پہ تو رہتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کرنے میں دینی سیاسی حوالے سے دینی جماعت کا، دینی مدارس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
ابھی ایک نوجوان جب وہ پڑھ لکھ کے عالم بن کے مولوی بن کے جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو ویسے بھی سوسائٹی کے اندر جو دیندار لوگ ہیں یا مذہبی لوگ ہیں ان کو تھوڑا زیادہ احترام دی جاتی ہے. تو ظاہر پھر یہ جو مولوی یا عالم جو بنتا ہے اپنے گھر جاتا ہے تو وہ پورا کنبہ جو ہے اس کو وہ کیپچر کر لیتا ہے اور جمعیت کی طرف اس کو راغب کر دیتا ہے. تو یہ اسی طرح ابھی جو بلوچستان میں یا KPK میں دیکھیں جمعیت جتنا مضبوط ہے وہ ان مدارس کی وجہ سے ہے. سندھ میں اور پنجاب میں مدارس کی اتنی تعداد شاید نہیں ہے. تو ادھر آپ دیکھیں گے سندھ اور پنجاب میں جمعیت علماء اسلام ہو وہ کبھی بھی تاریخ میں شاید کبھی اکا دکا اس نے کوئی نشست جیتی ہو, کبھی انتخابات میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. جمعیت پہلے نمبر پہ بلوچستان سے کامیاب ہوتی ہے, دوسرے نمبر پہ KP سے. تو یہ جو افرادی قوت ہے وہ مدرسہ مہیا کرتا ہے جمعیت کو. اسی لیے اس پالیسی پہ جمعیت کو اعتراض تھا. 2 دن قبل بلوچستان کے جمعیت علماء اسلام کے صوبہ امیر ہیں مولانا عبدالواسع صاحب, انہوں نے ایک دھمکی آمیز پریس کانفرنس کی. دھمکی یہ تھی کہ جمعیت علماء اسلام صوبہ بھر میں صوبہ حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی. جمعیت نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ تحریک کیا ہوگی. کیا تحریک یہ ہوگی کہ وہ صوبہ اسمبلیوں سے وہ استعفیٰ دیں گے, دھرنوں پہ بیٹھیں گے, یا اسمبلی کے اندر وہ ناطقہ بند کریں گے حکومت کا, یا سڑکوں پہ نکلیں گے, یا تالہ بندی کروائیں گے, ہڑتال کریں گے, مطلب کس طرح کی تحریک چلائیں گے. انہوں نے واضح نہیں کیا لیکن صرف اتنا کہا کہ وہ تحریک چلائیں گے. اچھا, یہ تقریباً جو پریس کانفرنس ہے وہ دوپہر کے ٹائم کوئی 2-2:30 بجے شاید یہ پریس کانفرنس ہوئی, اور اس پریس کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, وہ بھی شامل تھے. اور جیسے ہی پریس کانفرنس ہوئی, اس پریس کانفرنس کے چند لمحے بعد اطلاع یہ ہیں, معلومات یہ ہیں کہ CM صاحب نے, وزیر اعلیٰ صاحب نے کامران مرتضیٰ صاحب کو رابطہ کیا فون پہ, اور ان سے بڑا گلہ شکوہ کیا کہ جی صوبہ حکومت نے ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کو احترام دی ہے. مولانا فضل الرحمان جب بھی کوئٹہ آئے ہیں CM صاحب نے کوشش کی ان سے ملاقات کریں, اور جمعیت کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے فنڈ میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے, ان کو نوازا گیا ہے بہتر طریقے سے. اور جمعیت کے ساتھ صوبہ حکومت کا ایک فرینڈلی ایک رابطہ ہے اور رشتہ ہے, بلکہ اسمبلی کے اندر بھی شاید فرینڈلی ہیں, وہ دکھنے میں تو فرینڈلی ہے. تو مطلب کچھ گلہ شکوے کیے کہ اس کے باوجود جو ہے مولانا صاحب نے میں حکومت کے بارے میں تحریک وغیرہ چلانے کی کا جو ہے اعلان وغیرہ کیا. تو اس کے بعد مولانا صاحب مولوی واسع صاحب نے کامران مرتضیٰ کے ذریعے یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایک میسیج کنوے کیا ہے کہ یہ جو مدارس میں یہ جو رجسٹریشن وغیرہ کے لیے جو نوٹسز آ رہے ہیں مدرسہ والوں کو وغیرہ, اگر یہ بند نہیں ہوگا تو ہم اپنا جو موقف ہے جو ہم نے اعلان کیا ہے اس میں ہم قائم ہیں, لہٰذا یہ جو سلسلہ اس کو بند کیا جائے. تو بعد میں ایک خبر آ گئی سامنے, سوشل میڈیا میں وائرل ہوا کافی, کہ صوبہ حکومت نے یہ جو پالیسی بنائی تھی, جو اقدام جو اٹھا رہی تھی, اس سے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا. ظاہر ہے کہ اگر یہ اعلان فرض کریں نیشنل پارٹی والے کہیں کہ جی اگر فلانا معاملے پہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہم تحریک چلائیں گے, شاید صوبہ حکومت بیک فٹ پہ نہ جاتی. اگر کوئی اور سیاسی جماعت اس طرح کا اقدام کوئی اعلان کر دیتا, تو خاص کر جو کانفرنس جماعت ہیں, تو ان کے خلاف لامحالہ صوبہ حکومت کریک ڈاؤن کرتی. اور BMP جو ہے آپ کے سامنے مثال ہے. جمعیت سے کیوں اتنا خوف صوبہ حکومت میں وزیر اعلیٰ صاحب کو ہے, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں, وزیر اعلیٰ صفرہ بگٹی صاحب کے ذہن میں ایک بات بٹھائی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ جام کمال خان نے جمعیت علماء اسلام کو تنگ کیا, اس کو اگنور کیا. بڑی قوت ہے جمعیت بلوچستان میں, تو آخر کار جام صاحب کی حکومت چلی گئی.
اس لیے باقی جماعتیں خوش ہوں یا ناراض ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، جمعیت کو خوش رکھنا ہے۔ اب دیکھیں نا، نون لیگ والے کتنے ناراض ہیں وزیر اعلیٰ سے، کوئی چھٹتی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ تو رہنے دیں، جو پیپل پارٹی والے ہیں کابینہ کے اندر یا اسمبلی کے اندر وہ بھی ناراض ہیں، سی ایم صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جمعیت کے دھمکی سے کیوں فرق پڑا؟ چند دن پہلے کی بات ہے، ہم نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ زرداری صاحب، بلاول صاحب نے تو مولانا کو کہا تھا کہ حکومت میں ہم شامل ہو جائیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ خوف تو نہیں ہے کہیں جمعیت ہاں کر دے کہ جی ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ معاملہ کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے، وہ جو بیک فٹ جانے کا ہے۔ حالانکہ باقی تو وزیر اعلیٰ کسی بھی معاملے پہ آپ کہیں ہم نے جو روڈ بند کر دیتے، ہم نے وہ ختم کر دیا، حالانکہ 3 دن پہلے جو ہے وارڈ وہاں بند تھا، اس طرح کے وہ دھمکی شمکیاں دے دیتے ہیں۔ لیکن جمعیت کے معاملے پہ بڑا نرم گوشہ ہے، اور یہ نرم گوشہ اب حلی میں نہیں ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ تو بہرحال جمعیت کو مبارکباد۔ اگر جمعیت والے مہنگائی کے خلاف یا جو باقی بدامنی ہے اس کے خلاف، یہ جو کرپشن ہو رہا ہے اس کے خلاف، یا اقربا پروری ہو رہی ہے اس کے خلاف اگر جمعیت والے کہیں گے جی ہم تحریک چلائیں گے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے تحریک چلانا ہے؟ نہیں۔ دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جمعیت والے کرپشن کرتے ہیں یا کرپٹ ہیں، اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جمعیت والے جتنے منسٹر یا ایم پی اے بنے ہیں، ان کی ایم پی اور منسٹر بننے سے پہلے کی لائف سٹائل آپ دیکھیں اور اس کے بعد کی آپ لائف سٹائل دیکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ کون صاف ستھرا ہے۔ بہرحال اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جمعیت والے باقی بلوچستان کے بڑے بڑے ایشوز پہ تحریک چلاتے۔ ابھی یہ جو مائننگ ہے، منرلز والا جو معاملہ ہے، یہ جمعیت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ اس کا کوئی یہ آپ کہیں کہ اس کا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ اس کا ایجنڈا تو کیا، اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ان کے لیے۔ ووٹ اور اقتدار، اس پہ تو کلیم ہے جمعیت کا، باقی کسی معاملے پہ آپ دیکھیں۔ حالانکہ اسی پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم منرل اور مائنس اور اس پہ دونوں پہ تحریک چلائیں گے۔ اور ویسے بھی آج کل جمعیت میں مولانا کم، اور مولانا تو نہیں ہے، ہمارے جیسے لوگ ہیں، لیکن ان کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ادارے کے مولانا ہے، اقتدار جو ہے وہ پاور جو ہے مولانا کے پاس ہے، مولانا واسع صاحب یا باقی۔ تو جو بہتر سمجھتے ہیں جمعیت والے، اگر مدارس کا معاملہ بڑا سنگین مسئلہ تھا، انہوں نے تحریک چلانے کی دھمکی دی، اس کے علاوہ بلوچستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اس لیے جمعیت والے دھمکی نہیں دیتے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔